یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے یہ رداد انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے، پیشے کے حوالے سے ہم سنار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک نمبر 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی 12:30 پونے 1 بجے کا وقت تھا کہ کریم آباد پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک قبول صورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا۔ ان دنوں وہاں بہت ہی ویرانی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہیں، رات کے اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور ان سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کے بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چرنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہوگا۔ جب عائشہ منزل کی چرنگی آئی تو میں نے بائک روک کر پوچھا، اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چرنگی تک جانا چاہ رہی ہیں، سو میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہی ہم واٹر پمپ کی چرنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بھی بات ہوئی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کے بجائے مجھے پھر آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ واٹر پمپ سے آگے سہراب گوٹ کی چنگی آتی تھی، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی تھی۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا اور بادل نخواستہ بائک آگے بڑھا دی۔ سہراب گوٹ کی چرنگی آئی تو میں نے پوچھا، اب کہاں؟ لیفٹ سائڈ۔ اس بات بھی ہاتھ کا اشارہ ملا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر پوچھا اور اشارہ ملا کہ رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت بھی اس عذاب سے جان چھڑواؤں۔ سو جب دل ہی دل میں اس خاتون کو صلواتیں سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، بہت دھیمے لہجے میں کہا گیا، بس یہیں اتار دیں، اور پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ راستے میں اس خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات بیدار ہوئے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے گزرتے گئے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑ کر میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں ہی باتوں میں عاصم سے ان خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے 2 بار لفٹ کرائی اور راستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو، لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا۔ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی، لیکن دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملے تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھیں۔ میں نے مشینی انداز میں بائک ان کے سامنے روکی تھی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہیں اور آخر یہ ہفتے کی رات کو ہی یہاں کیا کرنے آتی ہیں اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی رہتی ہیں۔ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی تھی۔ وہی گھور اندھیرا، وہی ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔ آس پاس تو چھوڑو، دور دور تک کوئی گھر نہ کوئی رستہ،
بستا حد نظر میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچنا چاہا تھا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ یوں چھوڑ دیا تھا جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ مجھ پر بھی اچانک ایک دہشت سی طاری ہوئی تھی، اور میں نے اسی دہشت اور وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑی۔ بس ان چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں وہاں تنہا کھڑا تھا۔ وہ خاتون غائب ہو چکی تھیں۔ دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا۔ مجھے بائک موڑنے میں بہت سے بہت 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میرے تو مانو سارے جسم سے جان ہی نکل گئی، اور پھر مجھے معلوم نہیں کہ میں کس طرح گھر پہنچا۔ میں کئی دنوں تک بخار میں پھنکتا رہا۔ سب مجھ سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے ڈراپ کیا وہ کون تھی۔ یہ مسٹری مجھ سے آج تک حل نہ ہو پائی۔ وہ کون تھی؟ بدروح تھی یا پھر چڑیل؟ اور پھر جو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا، اگر اس وقت میرے بازو پر اماں کا دیا ہوا قرآنی تعویذ نہ بندھا ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ سن کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔